میں نے منسٹر ہیلتھ اور منسٹر ایجوکیشن دونوں صاحبان سے ایز اے منسٹر ہیومن رائٹس ان سے گزارش کیا تھا کہ موجودہ اس وبا میں ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے. خدا نخواستہ آپ نے اگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیا اور اسی طرح سے اتنی کھلی آزادی آپ نے رکھ دی تو خدا نخواستہ ہم کسی بڑے نقصان کی طرف ہم آگے نہ جائیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. کیونکہ میرا گزشتہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ تھوڑا کچھ پرائیویٹ لیول پر ہیلتھ کے اندر میرے کچھ ایکسپیرینس ہے اور ایز اے سوشل فیکٹر پہ کام کرنے کے حوالے سے میں دور دراز دیہاتوں میں اور لوگوں کے اندر گھل مل کے بیٹھتا ہوں کہ جہاں لوگوں کے مشکلات اور مسائل کے حوالے سے ہم اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کبھی ہمارے پاس آکسیجن کی کمی آتی ہے اور کبھی ہمارے پاس ہیلتھ کے کچھ اور چیزوں کی کمی پیش آتی ہے. کبھی تو یہاں پر ہمیں ہیلتھ کے اندر کرنٹینہ کرنے کے لیے یا ان کو رکھنے آئسولیٹ کر کے رکھنے کے لیے جگہ کے بھی مسائل پیش آتے ہیں. پھر اگر ہمارے پاس اگر خدا نخواستہ یہ بیماری بڑھ گئی وینٹ کے اندر تعداد زیادہ ہو گئی تو ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹر گلگت کے اندر موجود نہیں ہے. 25, 26 یا 30 کا ایک صوبے میں ہونا یہ بڑا کمال نہیں ہے, اس کو شمار میں نہیں لایا جاتا ہے. تو ایسی مشکلات کے اندر ہم ایسے خطے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مشکلات زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں. تو اس دن ہم نے منسٹر ایجوکیشن سے یہ گزارش کیا تھا کہ جو اساتذہ کا ٹیسٹ ہوا اس کے بعد بہت سارے اساتذہ کوئی 117 یا 170 تک اس طرح تعداد اساتذہ کے اندر پازیٹیو آ گئی کووڈ کی. تو آپ بچوں کے اندر ٹیسٹ شروع کرا دیں. ان قریب انشاءاللہ امید ہے منسٹر ہیلتھ جو ہے وہ اس چیز کو شروع کرا دیں گے, چونکہ چھوٹے بچے جو ہمارے اسکول جا رہے ہیں اس سردی میں, جب ویسے بھی یہاں پر ہمارے پاس نزلہ زکام یا سردیوں کی سردیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ایک دوسروں کو یہ بیماریاں پھیلتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم گلے ملے رہیں گے اور آپس میں ان گیدرنگ میں فاصلہ ہم نہیں رکھیں گے تو خدا نخواستہ یہ بیماری زیادہ بڑھ گئی تو پھر ہمیں یہاں پر سنبھالنا مشکل ہوگا. تو لذا آپ کی توسط سے, آپ کی مدد سے ہم اپنے اس علاقے کے لوگوں کو اور بالخصوص دور دراز جو ہمارے دیہات سے لوگ بازار میں آتے ہیں یا اسکول اور کالج میں اور یونیورسٹی میں آتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک یہ مشکل کام یہ آنے تک ڈیلی بیسس پر گھر کے میں بچوں کی اسکول کی یونیفارم جو ہے وہ دھو کے دوبارہ ان کو پہنایا جائے تاکہ یہ بیماری یہ مسائل ہمارے ساتھ پیش نہ آ جائیں. اگر ہم ان چیزوں کی طرف نہیں گئے تو خدا نخواستہ ایسی چیز اگر ہمارے علاقے کے اندر گلگت بلتستان میں آ گئی تو ہمیں سنبھالنے کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو لذا لوگ بازار جاتے وقت جو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, اس کے علاوہ دوسری جو شادی بیاہ جو ہمارے یہاں پر ایک رواج چل رہا ہے کہ بھئی شادی میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہونا, اس چیز کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس پر عمل درآمد نہیں کر کے ایسے معمولی بات سمجھ کے لے لیا تو ہم بعد میں جو نقصان ہوگا اس نقصان کا تلافی ہم نہیں کر سکیں گے. جو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ ایسا معاملہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ہمارے محترم مرحوم جان باز صاحب چل پھر کے یہاں پر بیٹھے تھے, اچانک ہفتے کا فاصلہ ہے, جو شخصیات گئی یہاں پر مرحوم سید جعفر شاہ صاحب, آپ نے دیکھا کہ بھئی وہاں اسلام آباد میں ہفتے پہلے ہماری ملاقات ہو گئی ان سے, بیٹھے وہاں پر ان کے ساتھ, لیکن اچانک جب یہ بیماری یہ جراثیم اثر کر جاتا ہے اور دوسرا یہاں ہمارے پاس سردیوں میں سانس اور نزلہ زکام کی بیماری زیادہ پھیل جاتی ہے. دمے کی بیماری گلگت بلتستان میں
ज़्यादा है। इससे पहले वैसे अभी देखिए पाकिस्तान के अंदर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है गवर्नमेंट। आज़ाद कश्मीर की पोजीशन आपको पता है, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, कि जिसकी पोजीशन आप देखते हैं, जिसकी हालत आप देख रहे हैं, तो इसको देखकर हमें सबक लेना चाहिए। तो लिहाजा पाकिस्तान में दोबारा जो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, कहीं वो सिलसिला हमारे पास ना रहे। तो लिहाजा इससे बेहतर ये है कि हम ऐसी मुश्किलात पे जाने से पहले हम एहतियाती तदाबीर करेंगे। और ये आज आपके पास आने का मतलब भी ये था, मैं सोशल मैं वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स के हवाले से आ गए हैं कि ताकि भाई कहीं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट या हमारे दूसरे जो इदारे की जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो कहीं वायलेशन न करें, इंसानी जानों के ऊपर मसाइल पेश ना आ जाएँ, इनका तहफ़्फ़ुज़, इनकी हिफाजत और इनके लिए मुश्किलात और इनकी तकलीफ़ात में हमें उनके दहलीज पर पहुंचना हमारा फ़र्ज़ है। और अगर आपके तवज्जुह से कहीं ऐसा मसला है कि जहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ उन तक नहीं पहुँचती हैं, वहाँ कोई बीमारी खुदा न खास्ते बढ़ गई है या किसी और मुश्किल में वो पड़े हुए हैं, अगर हमारे मालूमात में नहीं आया है तो आप हमें उन तक रसाई दे दें और इंशाअल्लाह वहाँ की मुश्किलात और तकलीफ़ात दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे और वो मुश्किलात हम दूर करेंगे।